اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے بچوں، سلامت ہوں گے۔ آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہمارا جو موضوع تھا سبق نمبر 12 چند حقائق، تو اسی چند حقائق کی جو پہلی حقائق نمبر 1 یعنی جسے ہم کہیں، اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اس ویڈیو لیکچر میں۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس سے مکمل کرنے کی کوشش کر لیں گے، چونکہ حقائق نمبر 1 کی تھوڑا میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کراؤں گا۔ وہ یہ کہ ایک عابد جو دریا کے کنارے رہتا تھا، ایک مکان میں رہائش پذیر تھا، دفعتاً اچانک لگاتار بارشیں جو ہے ہو جاتی ہے اور دریا میں پانی کا بہاؤ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو بہاؤ بڑھتے بڑھتے سیلابی رخ اختیار کر لیتا ہے دریا کا پانی۔ تو جب پانی کناروں کو چھونے لگتا ہے تو لوگ محفوظ مقامات میں پناہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ فقط ایک عابد گھر پہ پڑا رہتا ہے، گرچہ اس سے بار بار لوگ اپنے ساتھ یا پھر محفوظ مقام کی جانب چلنے کی استدعا کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ مانتا نہیں۔ وہ ایک جملہ بار بار دہراتا تھا کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے، مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ اسی دوران جب پانی جو ہے سڑک تک آ پہنچتا ہے تو عابد کو بچانے کے لیے چند آدمی کشتی میں سوار ہو کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو آپ ہمارے ساتھ کسی محفوظ مقام کی جانب، لیکن یہ عابد جو ہے نہیں مانتا ہے۔ اس طرح سے عابد نے ان کی یہ پیشکش جو تھی ٹھکرا دی، نہیں مانتا ہے عابد انہیں۔ تو آگے چل کر یہ جب چلے جاتے ہیں تو پانی کی سطح جو ہے جب اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو عابد مکان کی دوسری منزل میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر سے کوشش ہوتی ہے اسے بچانے کی۔ اب ایک موٹر بوٹ کے ذریعے سے اسے یعنی کہ جب بچہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس عابد کو ایک موٹر بوٹ کے ذریعے، تو جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو یہاں بھی عابد انکار کرتا ہے موٹر بوٹ میں سوار ہونے سے۔ اس طرح سے یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ اور ہاں، پانی کی جو سطح اتنے میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے پانی کی سطح، تو یہ چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ جب پانی میں یعنی کہ جب پانی اتنا بھر جاتا ہے ان کے گھر میں، ان کے مکان میں، تو یہ چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ اب کی بار حکومت کی جانب سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے رسی لٹکا کر اس کے سامنے بچاؤ کی ایک اور کوشش ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی عابد نہیں مانتا ہے اور اتنے میں اب کی بار بھی یہی جملہ دہراتا ہے کہ مجھے تقدیر پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنے میں پانی کی سطح جو ہے اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ غرض اب آپ سب آ جائیں پیج نمبر 100 پہ 100، تو یہاں سے کچھ جو ایکسٹریکشن ہے یہاں کا جو حصہ بچا ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو میں اس کی قرۃ خوانی کر لوں گا پہلے۔ پانی کی سطح لگاتار بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ عابد ڈوبنے لگا۔ ڈوبتے ہوئے اس نے موت کے فرشتے کو پکڑ کر کہا، مجھے کیوں ڈبو رہے ہو؟ مجھے تو تقدیر پر غیر متزلزل یقین ہے۔
فرشتے نے اس کی تقدیر کی کتاب کھول کر کہا، اس میں لکھا ہے کہ تقدیر نے تمہیں 4 بار بچانے کی کوشش کی، پہلی بار لوگوں کی صورت میں، دوسری بار کشتی کی صورت میں، تیسری بار گن بوٹ کی صورت میں، اور چوتھی بار ہیلی کاپٹر کی صورت میں، مگر افسوس تم نے 4 دفعہ اس کو ٹھکرا دیا، اس لیے تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح عابد ڈوب کر مر گیا۔ یعنی اب پانی کی جو سطح تھی، جب موٹر بوٹ کے ذریعے سے بھی اسے باہر نکالنے کی یا پھر محفوظ مقام کی جانب لے جانے کی ایک کوشش کی گئی، تو یہاں پہ بھی یہ عابد جو ہے انکار کرتا ہے۔ تو اتنے میں جب پانی کی سطح لگاتار بلند ہو رہی تھی تو عابد جو ہے ڈوبنے لگا۔ اب یہ ڈوبتے ڈوبتے عابد موت کے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے موت کے فرشتے، یعنی حضرت عزرائیل، جو انسانی روح کو قبض کر لیتا ہے یا پھر انسانی جان کو زندگی سے آزاد کر دیتا ہے اور موت کے گلے جا ملاتا ہے، کہ اسے کہہ رہا ہے اب موت کے فرشتے سے، آپ مجھے کیوں ڈبو رہے ہو؟ مجھے ایسا اب کیوں کر رہے ہو؟ آپ میری جان کیوں لے رہے ہو؟ مجھے تو تقدیر پر غیر متزلزل یقین تھا، مجھے تو تقدیر پر پورا اعتماد تھا، مجھے تو تقدیر پر پورا وشواس تھا۔ اب فرشتہ جو ہے اس نے تقدیر کی کتاب کو کھول کر کہا کہ اے ابن آدم، اس میں یعنی کہ آپ کی تقدیر کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، درج ہے کہ تقدیر نے تمہیں 4 بار بچانے کی کوشش کی۔ پہلی بار جب لوگوں کی صورت میں آپ کو محفوظ مقام کی جانب جانے کی استدعا کی گئی، دوسری مرتبہ جب انہی لوگوں نے ایک کشتی لے کر آپ کو بچاؤ کی صورت کا سجھاؤ دیا، تیسری مرتبہ یہی لوگ ایک موٹر بوٹ لے کر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور آخری مرتبہ حکومت کی جانب سے آپ کو ہیلی کاپٹر کی صورت میں ایک ذریعہ وصول ہو جاتا ہے، یہ ذریعہ میسر ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں ہیلی کاپٹر میں چڑھ کر اپنی جان جو ہے بچا سکتے تھے، لیکن چنانچہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور ہاں، مجھے یہ بات مغموم ہو کر کہنی پڑتی ہے کہ 4 مرتبہ آپ نے اپنی تقدیر کو ٹھکرا دیا، اور ہاں، جب آپ نے 4 مرتبہ ایسا ہی کیا تو اب آپ کا جو آخری انجام ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہوئے موت کا فرشتہ جو ہے یہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور یہ عابد ڈوب کر مر جاتا ہے۔ یہ کہانی دراصل ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جہاں انسان کو تقدیر پر غیر متزلزل یقین ہونا بھی از حد ضروری ہے، وہیں عقل انسان کی جو خوبیاں ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہوتی ہے، انہیں بروئے کار لا کر انسان کو حالات کے عین مطابق جو ہے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ایسی ہی بات ہوئی کہ راستے گاڑی چلتی ہے، ہم گاڑی کے ٹائر کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں۔ یہ تو فطری عمل ہے، جب یہاں آ جائیں گے تو مرنا تو طے ہے، لیکن اب چلتے چلتے گاڑی ہمیں گھسیٹ لیتی ہے، اللہ بچائے، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ تقدیر ہے، وہ جہالت ہے۔ اب ہم نے تقدیر اور جہالت کے درمیان بیچ کی جو کڑی ہے، اسے اپنا کر ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کی وجہ سے نہ ہمیں کوئی تکلیف ہو، نہ ہمارے اپنوں کو کوئی تکلیف ہو۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں
کہ وہ اس سوال کا جواب جو ہے کامنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور دے دیجیے گا، کہ وہ یہ کہ کیا آدمی کو صرف تدبیر کے رحم و کرم پر زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ آدمی کو صرف تدبیر کے رحم و کرم پر زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو کیسے؟ اگر درست نہیں ہے تو کیسے؟ مجھے اس بات کا انتظار رہے گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے یہ چیز بتا دو گے، اور ہاں میں امید کرتا ہوں آپ اس پوری کہانی کو اب سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ پوری کہانی جو ہے چند حقائق نمبر 1 میں سے جو لی گئی تھی، تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، اور ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں عملی طور پر، تو آپ مجھے ضرور اور ضرور یہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو جائیں گے، تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے۔ اللہ حفظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔